حفاظت کی ہے. اگر ناندیڑ شہر کے ہر گلی و نکڑ پر ایسا ہی سما ہو اور نوجوان سے کہا جائے کہ گزرو یہاں سے، تو بہت مشکل ہے کہ کوئی نوجوان بغیر زنا کے گزر جائے. وہ ایمان وہ لیول کا نہیں. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ گناہ کو نقصان جب ہوتا ہے گناہ کا پتہ تو انسان گناہ کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، دو چیزیں ہیں. ایک ہے اللہ کے عذاب سے ڈرنا اور ایک ہے اللہ کی محبت. اگر عذاب سے نہیں ڈرتے ہو تو اللہ کی محبت کی خاطر کہ میرے اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ اس کو نہیں دیکھنا تو نہیں دیکھوں گا، اس کو دیکھنا تو دیکھوں گا. محبت میں، ماں کی محبت میں آدمی کیا نہیں کرتا، باپ کی محبت میں کیا نہیں کرتا. کیا اللہ کی محبت میں نظر نیچے نہیں رکھ سکتا؟ کیا اللہ کی محبت میں کھانا پینا چھوڑ نہیں سکتا؟ کیا اللہ کی محبت میں جھوٹ چھوڑ نہیں سکتا؟ گناہ چھوڑنا بہت مشکل ہے، نیکیاں کرنا بہت آسان ہے. وضو کیا اور نماز پڑھ لی یہ بہت ملے گے، لیکن محنت کر کے جھوٹ کے گناہ کو چھوڑا یہ بہت کم ملے گے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی کو، یہ بھانجے تھے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی تربیت کس طرح کی ہے. کہا کہ جب جھوٹ چھوڑو گے، دھوکہ چھوڑو گے، بد پریزی چھوڑو گے، بد نگاہی چھوڑو گے، بد کلامی چھوڑو گے تو مجھ سے آ کر ملنا. تو حضرت جنید بغدادی کے بارے میں آتا ہے کہ 12 سال کے بعد بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے. جب بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایمان کا پتہ چل جاتا تھا، اس زمانے میں تھے ویسے لوگ، تو ایسا یقین، ایسا ایمان اور ایسا اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا ہے کہ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے جنید خانقاہ میں رہتے ہوئے میں اپنی نظر کو اتنا پاکیزہ نہ بنا سکا جتنا تو نے پھر پھر کر اپنی نظر کو پاکیزہ بنایا. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. محنت میں کبھی محنت کی ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا. موقع ملا جھوٹ بول دیا، موقع ملا دھوکہ دے دیا، موقع ملا کسی کا دل دکھا دیا. یہ موقع ملے اور گئے. شیطان بڑا بہکاتا ہے. کیا کہا؟ فَزَيَّنُوا لَهَا، کہ ہم نے شیطان کو مزین کرنے والا بنایا. دو چیزیں ہیں، بات ذرا باریک ہے، گہرائی والی ہے، لیکن آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. ایک ہے کسی گناہ کے ظاہری سسٹم کو اچھا بتانا. جیسے مثال کے طور پر شادی کو برا بتانا، زنا کو اچھا بتانا، یہ شیطان کی ذمہ داری ہے. جھوٹ کو اچھا بتانا، سچ کو برا بتانا، یہ شیطان کی ذمہ داری ہے. تو جھوٹ اچھی شکل و صورت میں خوبصورت بن کر بن ٹھن کر آئے گا، جھوٹ کا فائدہ بھی بہت دکھے گا، اور سچ بولنے، سننے، سمجھنے میں ایک ہے سچ بولنا اور ایک ہے سچ سننا. ہم نہ سچ بولتے ہیں نہ سچ سنتے ہیں. اگر ہمارے چھوٹوں کو ہم سچ بتا دیں تو چھوٹے الٹا بول کر ہمارے سامنے چلے جائے. اگر بڑوں کو سچ بتا دے کہ آپ ایسے ہیں تو بڑے بھی ہضم نہ کریں. تو شیطان کیا کرتا ہے کہ گناہ کو ظاہری طور پہ سجاتا ہے بہت اچھے سے، آدمی کو اچھا لگتا ہے. اور ایک زیننا کے معنی آتا ہے مزین کرنا باطنی طور پر.
یعنی آدمی اپنے گناہ کو ڈیفائن کرتا ہے کس طریقے سے کہ چور کو اگر کہیں کہ چوری کیوں کرتا ہے چھوڑ دیں، تو چور کا مائنڈ کس طرح بناتا ہے شیطان؟ چور سوچتا ہے چوری کون نہیں کرتا، سب چوری کرتے ہیں، پیدل چلنے والا چوری کر رہا ہے، سونے والا چوری کر رہا ہے، بینک والا چوری کر رہا ہے، کرانہ والا چوری کر رہا ہے، ٹھیلے والا چوری کر رہا ہے، عالم چوری، حافظ چوری، مفتی چوری، محدث چوری، مفسر چوری، ڈاکٹر چوری، انجینئر چوری، سبھی تو چوری کر رہے ہیں، تو میں چوری، میرا کون سا کوئی الگ سے گناہ لگ رہا ہے؟ تو چور کو اپنا گناہ شیطان چھوٹا بتاتا ہے۔ اگر ریپسٹ سے، زانی سے پوچھو کہ تو زنا کیوں کرتا ہے، تو وہ کہے گا زنا کون نہیں کر رہا، سب تو کر رہے ہیں، موبائل میں دیکھنا بھی تو زنا ہے، بے غلط سننا بھی تو زنا ہے، غلط چل کر جانا بھی تو زنا ہے، تو کیا ہو گیا اگر میں نے پریکٹیکل کسی کے ساتھ کر لیا تو؟ شرابی کے پاس آپ بیٹھو اور کہو کہ شراب حرام ہے، چھوڑ دو، کون حرام کام نہیں کر رہا آج کے زمانے میں؟ سبھی حرام کام کر رہے ہیں، میں نے 2-4 گھٹ پی لیے تو کون سی بڑی بات ہے، کل توبہ کر لوں گا۔ ہر ایک کے پاس اپنے گناہ کو ڈیفائن کرنے کی جو دلیل دی ہے وہ شیطان نے دی ہے۔ گیم کھیلنے والوں کو آپ کہو کہ گیم کھیلنا حرام ہے، مت کھیلو، بھائی مولانا کون سا کام حرام نہیں ہے، اب یہ نہیں کھیلنا تو کیا کھیلنا پھر؟ کرکٹ بھی کھیل رہے تو وہ بھی وقت ضائع ہو رہا ہے، اس میں بھی، فٹ بال میں بھی وقت ضائع ہو رہا ہے، تو خالی بیٹھنے سے اچھا کیا کریں گے؟ ہم کسی کی غیبت اور چغلی تھوڑی کر رہے ہیں، کسی کا مرڑ تھوڑی کر رہے ہیں۔ پتے کھیلنے والوں کے پاس آپ جاؤ، ان سے کہو پتے کیوں کھیل رہے ہو، حرام ہے، وہ کہے بھائی مولانا ہم ہمارا کھیل رہے ہیں، بھائی کسی کا لوٹ کے تو نہیں کھا رہے، ہم چوری تو نہیں کر رہے، ہم ہمارے پتے، ہمارا وقت، ہم اپنا اپنا کر رہے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ ان کی نظر میں ان کا گناہ چھوٹا بتا دیا اور کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو بڑا ہے کون سا گناہ؟ جب ہر آدمی اپنے گناہ کو چھوٹا سمجھے گا تو بڑا گناہ ہے کون سا؟ ہر گناہ بڑا ہے، یہ سوچ کر کرنا کہ کل کر دوں گا توبہ، یہ تماشا اور مذاق اڑانا ہے، اللہ کی صفت رحمت کا مذاق اڑانا ہے۔ صفت رحمت کے 2 نام اللہ نے رکھے ہیں، ہر صفت کا ایک ہی نام ہے، رحمت کے 2 نام، رحمان اور رحیم۔ رحمان میں بھی رحم کا معنی، رحیم میں بھی رحم کا معنی، ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم میں بھی رحم کا معنی، یقیناً اللہ مہر، لرؤوف لام تاکید ہے، یقیناً ان کا لفظ لانا پہلے، پھر بالناس میں با کو خاص کرنا، لرؤوف میں لام تاکید کا لانا، 3 بڑی بڑی تاکیدوں کو ایک آیت میں جمع کیا، صرف بندوں کو بتانے کے لیے کہ میں تم پر رحم کرنے والا ہوں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اردو ترجمہ اگر کریں گے تو یہ بل یقیناً، ضرور، اللہ یعنی میں، بے شک تم پر ضرور رحم کرنے والا اور مہربان کرنے والا ہوں۔ اتنی تاکید سے جب اللہ کہہ رہا ہے تو ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا؟ اگر تم شکر کرو، ایمان لاؤ تو اللہ کیوں عذاب تمہیں دے گا؟ 2 چیزیں ہیں بس، ایمان لاؤ اور شکر کرو۔ گناہ کرنا مستی میں آنے کی بات ہے، نشانی ہے، علامت ہے کہ یہ بندہ مستی میں آیا ہوا ہے۔
شکر کرنے والے بندے کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اپنے 6 فٹ کے بدن سے، ہاتھ سے، پیر سے کوئی غلط اور گناہ کا کام ہونے نہیں دیتا۔ ایک چیز ہے، انما المشرکون نجس، یقیناً مشرک گندگی ہے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اگر کوئی مشرک، کوئی ہندو، کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا 1000 مرتبہ بھی غسل کر دے تو وہ گندا کا گندا ہی رہے گا۔ اگر اسے پاکیزہ بننا ہے تو کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ کتنے ہی صاف ستھرا لباس پہن لے وہ گندا کا گندا ہی رہے گا۔ تو یہ کون سی گندگی ہے کہ مشرک کا کپڑا بھی صاف ہے، چہرہ بھی صاف ہے، اچھا خوبصورت ہے بنا ہوا، ہیئر اسٹائل اچھی ہے، لیکن وہ گندگی ہے۔ اللہ کہہ رہے گندگی ہے۔ اور آج کا نوجوان ایسے گندگیوں کے پیچھے پاگل ہوا ہے، دیوانہ ہوا ہے۔ ایک اور مثال، خصوصی ایام میں، مینسس کے دنوں میں اگر کوئی عورت غسل کر بھی دے تو وہ ناپاک کی ناپاک ہی ہوتی ہے، کیونکہ ناپاکی کے ایام اور دن چل رہے ہیں۔ تو یہ کون سی ناپاکی ہے؟ باطنی ناپاکی، اندر کی ناپاکی، کہ اس کا دل ابھی گندا ہے۔ جو مشرک ہے اس کا دل ابھی گندا ہے، اس کے خیالات ابھی گندے ہیں۔ تو ظاہر میں مسلم اور ہندو میں فرق یہ ہے کہ یہ پاکیزہ ہے ایمان کی وجہ سے، یہ گندا ہے ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے۔ اگر مسلمان اور ہندو کو ملانا ہو تو مسلمان کے دل سے ایمان کو ہٹاؤ، دونوں ایک جیسے۔ ایمان کو ہٹاؤ، دونوں ایک جیسے۔ ہمیں محنت کرنی تھی کہ ہم ہندو کے دلوں میں ایمان کو جگائے، بدھسٹ کے دلوں میں ایمان کو جگائے، عیسائیوں کو ایمان کی دعوت دے، اسلام کی دعوت دے، یہودیوں کو اسلام کی دعوت دے۔ ہم کیا انہیں دعوت دیتے ہیں؟ ہم نے انہیں کہا کہ تم جیسے بنو گے ہم ویسے بنیں گے، تم جہاں جاؤ گے ہم وہاں جائیں گے، تم جو کہو گے ہم وہ کہیں گے، تم جو کرو گے ہم وہ کریں گے۔ ہم تمہیں فالو کرتے ہیں بجائے کہ وہ ہمیں فالو کرتے، ہم انہیں فالو کر رہے ہیں۔ یا تو یہ داعی بنے گا یا تو یہ مدعو بنے گا، تیسرا کچھ نہیں بن سکتا۔ ہمیں داعی بننا تھا، ہم داعی نہیں بنے، اسی لیے مدعو بنا دیے گئے۔ اب دعوت ہمیں ٹی وی دے رہی ہے، فیس بک دے رہا ہے، یوٹیوب دے رہا ہے، اور گندی گندی محفل اور مجلس دوستوں کی دے، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اللہ تبارک و تعالی جب اسے دوزخ میں ڈالے گا تو پہلا جملہ یہ کہے گا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا۔ جس کی دوستی کی خاطر گناہ کیے ساتھ میں مل کر، زنا کیے ساتھ میں مل کر، دوستی نبھائی، ماں باپ کو برا بھلا کہا، سب کچھ کیا، آج اس دوستی پر یہ لعنت کرے گا خود کہ فلاں کی دوستی نے مجھے برباد کر دیا۔ تو گندگی وہ ہوتی ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ دونوں الگ الگ کیوں کہا؟ توبہ کرنے والے کیوں کہا؟ اس لیے کہ گناہوں کی جو گندگی ہے اس کو صرف توبہ دھو سکتی ہے، اور ظاہری جو گندگی ہے جیسے کپڑوں کی گندگی ہے تو صابن سے، پانی سے دھو لیا، صاف کر دیا، سب کچھ بن گیا۔ لیکن اگر یہ تواب نہیں بنا، مسلمان بنا، مومن بنا، لیکن تواب اگر نہیں بنا تو پھر بھی یہ گندا ہے، اندر سے گندا ہے۔ جمعہ کا دن ہے، عطر لگایا، غسل کیا، کپڑے اچھے پہنے، استری کی، نماز پڑھی، خطبہ سنا، سنتیں پڑھی، سب کچھ کیا، مگر اندر کا اگر نہیں بدلا نظام تو بھی یہ گندا ہے۔
اس لیے کہ توبہ کرنا پڑے گی، ہر گناہ کی توبہ کرنا۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا حضرت میں گناہ بھی کرنا چاہتا ہوں اور اللہ کے عذاب سے ڈرتا بھی ہوں، ایسا کوئی اپائے، کوئی ترکیب بتائیے کہ میں گناہ بھی کرتا رہوں اور اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاؤں اور جنت میں چلے جاؤں۔ وہی مسئلہ چل رہا ہے سب کا، گیم کھیلنے والے چاہتے کہ گیم بھی کھیلے جنت میں چلے بھی جائے، آج کا مسلمان چاہتا ہے کہ شیطان بھی خوش ہو جائے اور اللہ بھی ناراض نہ ہو، شیطان بھی خوش ہو جائے اور اللہ بھی ناراض نہ ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو رحمان یا تو شیطان، دونوں میں سے۔ اور یہ جنگ رحمان اور شیطان کی نہیں ہے، شیطان کی تو حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو سکے، یہ جنگ تو انسان اور شیطان کی ہے، انسان اور شیطان ہے۔ چلیے یہ واقعہ بولنے سے پہلے ایک اچھی بات ذہن میں آگئی، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرُهُمْ شَاكِرِينَ۔ شیطان نے کہا اللہ تبارک و تعالی میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، مجھے طاقت دے۔ اللہ نے طاقت دی، کہا اے اللہ میں آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر جانب سے تیرے بندوں کو بہکاتا ہوں۔ اللہ نے کہا تو نے جو سمتیں کہی وہ سمتوں سے تو بہکا سکتا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، ٹھیک ہے۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالی سے کہنے لگے اے اللہ اب تو بہت مشکل ہے، طاقت بھی ہے، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے، بائیں سے بہکائے گا، اب کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی کہنے لگے کہ دو سمتیں وہ بھول گیا، ایک اوپر والی سمت اور ایک نیچے والی سمت۔ یہ دو سمتوں سے جب کوئی بندہ مجھ سے مانگے گا، میں اس کا ہاتھ جب بھی اٹھے گا، یہ اوپر کی سمت اٹھنے والا ہاتھ ہے، یہ ہاتھ نیچے رکھنے سے پہلے اس کی دعا قبول کروں گا، سر سجدے میں جائے گا، یہ سجدے سے اٹھنے سے پہلے اس کی مراد پوری کروں گا۔ میرے محبوب کی امت یہ دو سمتوں سے جب بھی مانگے گی کبھی رسوا نہ ہوگی، اور ہم نے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے مانگنا چھوڑ دیا، ویسے مانگتے نہیں جیسے مانگنا چاہیے۔ ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا حضرت میں گناہ کرنا چاہتا ہوں مگر اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں، ترکیب بتائیے کہ گناہ بھی کروں اور اللہ کے عذاب سے بھی بچ جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کا انداز ہی نرالا تھا، بادشاہت کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے اللہ کی فقیری میں، کوئی معمولی ایمان بنا نہیں تھا، تو کہنے لگے ایسی جگہ گناہ کر جہاں اللہ دیکھتا نہیں ہے، چھپ کر گناہ کر۔ اب یہ سوچنے لگا، کہا کہ ایسی کون سی جگہ ہے جہاں اللہ دیکھتا نہیں ہے؟ کہا کہ ایسی تو کوئی جگہ نہیں ہے، کہا کہ میں یہ نہیں کر سکتا۔ کہا ٹھیک ہے دوسری ترکیب میں بتاتا ہوں، اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے، نہ تیری کھاتا ہوں نہ تیری سنتا ہوں۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا حضرت یہ سارا اللہ کا رزق ہے، گیہوں، چاول، موٹ، مٹر، میں اپنی طرف سے غذا کہاں سے اگاؤں کہ میرا پیٹ بھرے؟ میں تو زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے چل تیسری ترکیب بتاتا ہوں کہ جب تیرے پاس جب تیرا من چاہے گناہ کرنے کو تو یہ کر کے اللہ کی حکومت سے ہٹ کر گناہ کر، یعنی یہ زمین اللہ کی ہے تو ایسی جگہ جا کر گناہ کر کہ جہاں اللہ کا کچھ نہ ہو۔ تو کہنے لگا حضرت ایسا تو کوئی ہے ہی نہیں، ساری زمین اللہ کی، سارا آسمان اللہ کا، جاؤں تو جاؤں کہاں؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان اور جناتوں کی جماعتوں یا معاشر الجن ان استطعتم ان تنفذوا، اگر تم میں طاقت ہے زمین اور آسمان کو چیر کر
جا کر گناہ کرنے کی. تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. سب مل کر ایک ساتھ کوشش کرو. اگر تم زمین سے نکل نہیں سکتے, آسمان سے نکل نہیں سکتے, لیکن اللہ کی بات بتا رہا ہوں میں, اگر تم نکل بھی جاتے ہو زمین اور آسمان سے نکل کر, تو جہاں تم دیکھو گے وہاں ہمیں پاؤ گے. الا بسلطان. نکل بھی گئے زمین سے آسمان سے تو ہمیں پاؤ گے. سنفرغ لکم ایھا الثقلان. آگے کہا, کیا کہا کہ اے دو بوجھل چیزوں, ہم عنقریب تمہارے لیے فارغ ہو رہے ہیں. دو بوجھل چیزیں ہمیں کہا جا رہا ہے, انسان اور جنات کو. یہ زمین انسان کا بھی بوجھ اٹھا رہی ہے, جنات کا بھی بوجھ اٹھا رہی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ دو بوجھل چیزیں ذرا ٹھہرو, عنقریب ہم تمہارے لیے فارغ ہو رہے ہیں. جیسے بچے شور کر رہے ہوں تو باپ کہتا ہے ٹھہرو میں آ رہا ہوں, ماں کہتی ہے آ رہی ہوں, بس اتنی روٹی ڈال دوں پھر تمہیں بتاؤں گے. تو اللہ کا یہ انداز, سنفرغ لکم ایھا الثقلان, آ رہے تھوڑا سا ہمیں فارغ ہو جانے دو, پھر تم دونوں کو ہی نمٹنا ہے. یعنی انسان اور جنات, یہ دونوں کو ہی نپٹنا ہے. اور زیادہ ٹارگٹ تو جنات ہے بھی نہیں, زیادہ ٹارگٹ انسانی ہے, انسان ہی ہے. وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اللہ کہہ رہے کہ انصاف کا ترازو قیامت کے دن جب ہم تولنے کے لیے لائیں گے, انصاف کا ترازو, نام ہی انصاف کا ترازو ہے, انصاف ہوگا اس ترازو پر, کوئی جھول مول نہیں ہوگا. تو ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ وہ نوجوان سے کہنے لگے ٹھیک ہے, ہر جگہ اگر اللہ کی حکومت ہے تو ایسا کر کے جب موت کا فرشتہ آئے, ایسے ہی گناہ تو کرتے رہے, جب موت کا فرشتہ آئے تو اس سے کہے کہ بس کچھ مہلت دے دو میں توبہ کر لوں, اور گڑ گڑا کر توبہ کر لینا, کچھ مہلت دے دو میں توبہ کر لوں. تو وہ نوجوان کا ارادہ ہو رہا تھا, تو ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ خود کہنے لگے اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون, کہ جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کے لیے یستأخرون, اسے دیر نہیں ہوتی ہے, یستأخرون دینے, یستقدمون, اور ایک منٹ پہلے بھی وہ لے کر نہیں جاتا ہے. موت کا فرشتہ کریکٹ ایگزٹ ٹائم اور ایگزٹ لوکیشن سے اٹھاتا ہے, ذرہ برابر بھی گڑبڑ سڑبڑ ہوتی نہیں ہے. تو اگر اتنا اچھا نظام اللہ کا ہے تو کسی کی موت کا کسی پہ الزام دینا بیکار ہے, سمجھ میں, کیونکہ لوکیشن فکس ہے اور ایریا بھی فکس ہے اور سب کچھ جب طے ہے تو بہت سارے لوگ بہت ساروں کی موت کا ذمہ دار بہت ساروں کو مانتے ہیں. یستاخرون ولا یستقدمون. تو وہ کہنے لگا حضرت وہ موت کا فرشتہ میری سنے گا نہیں. ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کہنے لگے چل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, ایک اور ترکیب بتاتا ہوں کہ جب تو مر جائے, قبر میں چلے جائے, منکر نکیر سوال پوچھنے آئے تو تو ان کو اپنی قبر سے باہر نکال دے اور یہ کہہ دے کہ بغیر میری اجازت کے تم میری قبر میں آ نہیں سکتے. وہ کہنے لگا حضرت ایسا تو ہو نہیں سکتا, ان فرشتوں کو میں روک نہیں سکتا. تو کہا ٹھیک ہے ایک اور ترکیب بتاتا ہوں, جب تیرا فیصلہ ہو جائے کہ تجھے دوزخ میں جانا ہے تو تو وہاں پر اڑ جانا, ڈٹ جانا کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا, بگاڑ لو جو کرنا ہے کر لو, اللہ کا حکم نہیں ماننا. وہ کہنے لگا حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے, فرشتوں کے سامنے میری نہیں چل سکتی, میں اللہ کے حکم کی عدولی کیسے کروں, نافرمانی کیسے کروں. تو ابراہیم بن ادم رحمت اللہ علیہ کہنے لگے جب تو کچھ نہیں کر سکتا تو پھر کیوں ٹکر لیتا ہے. ایک تو پاور اگر تیرے پاس ہوتی جس کے بل بوتے پر تو گناہ کرتا, تیرے
تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیوں ٹکر لیتا ہے؟ یہاں اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کر رہا، توڑ رہا، اس لیے کہ اللہ کی مرضی ہے۔ قسم بخدا اگر اللہ کسی انسان کو چوٹی کے برابر نافرمانی کی اجازت نہ دے تو یہ ساری دنیا برباد ہو جائے۔ یہ جو اتنے کھلے میں چوڑے میں سب گناہ کرتے ہیں، ڈٹ کر گناہ کرتے ہیں، گیم بھی کھیل رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، سود لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، یہ اللہ مہلت دے رہا ہے، مہلت۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین، کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں۔ ذرنی ومن خلقت وحیدا، کہ چھوڑ دو انہیں ان کے حال پر۔ اللہ کے نبی سے کہا کہ نہیں مانتے چھوڑ دو، ہمیں بھی کہہ رہا ہے کہ تم نہیں مانتے چھوڑ دیا جائے گا تمہیں، گناہوں کے حوالے کر دیں گے ہم، گیم کھیلنے والا گیم کے حوالے، سود لینے دینے والا سود کے حوالے، زنا کرنے والا زنا کے حوالے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ کے حوالے۔ جو جس گناہ میں ہے اس گناہ کے شیپ میں گھستا جائے گا، دلدل میں گھستا جائے گا۔ اب اس کی سزا یہ ہے کہ موت تک ہم اسے نکالیں گے نہیں۔ وہ دلدل کے شیپ سے نکلے گا تو اسے کچھ سوجھے گا۔ آج جو نہیں سوجھ رہا ہے توبہ کرنا، جو احساس نہیں ہو رہا ہے، جو ایموشنل لیس لوگ ہیں، جو بے حس لوگ ہیں، بے شرم اور بے غیرت بنے ہوئے ہیں، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہمارے لیے عذاب ہے کہ اللہ ہمیں احساس ہونے نہیں دے رہا۔ 100 روپیے گم جائے تو آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، ایک نماز چھوٹے تو نہیں نکلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 100 روپیوں کے برابر بھی ایک نماز کو اہمیت نہیں دی ہے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے ہم پر کہ جو احساس ختم ہو گیا، جو ضمیر مر گیا، جو نفس مر گیا، اب یہ صرف ڈھانچہ ہے جو جی رہا ہے، جو کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اب اس میں اور غیر مسلم میں فرق کچھ نہ رہا۔ تو یہ کہا کہ یہ شیطان، وقت کافی ہو گیا ہے، تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چھوٹے بڑے گناہ سے مکمل طور پر توبہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا